آج ہم کڈنی پڑھیں گے، کڈنی اور کڈنی کی پارٹ 1 کی ہمارے پاس ویڈیو ہے۔ اس میں نا سب سے پہلے ہم نیفرون پڑھیں گے، نیفرون کے جو بیسک پارٹس ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم کڈنی کے ریلیٹڈ پڑھیں گے اور کڈنی بتائیں گے کہ کس طرح نیفرون کڈنی میں لوکیٹڈ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نا ہمارے پاس اس میں ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہیں نیفرون کی۔ سب سے پہلے نیفرون کا اپر پارٹ پڑھیں گے۔ نیفرون میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے گلومیرولس ہیں، جو آپ کو کیپلریز نظر آ رہی ہوں گی، بلڈ ویسلز ہیں اس میں۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے، گلومیرولس اس کو کہتے ہیں، اور یہ کپ شیپ اسٹرکچر ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، بومن کیپسول کہتے ہیں۔ بومن کیپسول میں ہمارے پاس گلومیرولس لوکیٹڈ ہوتا ہے۔ جب ان گلومیرولس کو اور بومن کیپسول کو کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے، رینل کارپسلز بن جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ہے نا یہ واز افرنٹ ہے، جو تھوڑی کیا تھک ہوتی ہے۔ کیوں تھک ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں بلڈ کا پریشر زیادہ ہوتا ہے نا، اس لیے یہ تھک ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارے پاس واز افرنٹ ہے، مینس جب فرسٹ آف آل بلڈ یہاں سے آتا ہے فلٹریشن کے لیے، یہاں پہ فلٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ویسٹ وغیرہ ہوتا ہے نا وہ یہاں سے باہر نکلتا ہے۔ ہمارے پاس جو بلڈ وغیرہ ہوتا ہے نا وہ یہاں سے افرنٹ سے جو ہے نا آؤٹ جاتا ہے، اس لیے اسے افرنٹ کہتے ہیں، اسے افرنٹ کہتے ہیں۔ یہ کم ٹو ورڈ ہوتا ہے، یہ کم اوے فرام دی، یعنی نیفرون سے اوے جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس کچھ یہ اسٹرکچر دکھائی دے رہا ہے گرینیول سا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ماکولا ڈینسا کہتے ہیں۔ ماکولا ڈینسا جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس سینس کرتا ہے لو سوڈیم کوانٹٹی ان آور باڈی۔ جب یہ سینس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایک پارٹ ہے جسٹا گلومیرولر اپریٹس کا۔ جسٹا گلومیرولر اپریٹس میں نا ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ماکولا ڈینسا ہوتا ہے، یہ لوکیٹڈ ہوتا ہے DCT پہ، ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول پہ پڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد JG سیلز ہوتے ہیں۔ JG سیلز ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایفرنٹ ڈکٹس پہ جو ہے نا واز ایفرنٹ پہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس گرینیول سیلز ہوتے ہیں، جو کہ یہ بھی ہمارے پاس کس پہ ہوتے ہیں، یہ بھی واز ایفرنٹ پہ ہی لوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ ماکولا ڈینسا جو ہوتا ہے نا یہ سینس کرتا ہے لو سوڈیم کو، یہ ہمارے پاس ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول پر لوکیٹڈ ہوتا ہے۔ اور ایک ادھر چیز ہمارے پاس کیوبائڈل ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں اس پہ۔ اور دین ہم یہ پروکسیمل کنولیٹڈ ٹیبیول کی بات کرتے ہیں، یعنی PCT جسے کہتے ہیں۔ اس میں نا پروکسیمل کنولیٹڈ ٹیبیول میں یہ ہمارے پاس کیوبائڈل ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس مائکروویلائی ہوتی ہیں۔ یہ واحد پارٹ ہے ہمارے پاس کڈنی کا جس پہ جو ہے نا مائکروویلائی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ 80% ری ابزارپشن آف اوور باڈی ہوتی ہے۔ 80% ری ابزارپشن ہماری صرف اور صرف یہیں سے ہوتی ہے، PCT سے۔ اس لیے یہاں پہ بہت ساری مائکروویلائی شو کی گئی ہیں جو کہ ری ابزارپشن میں ہیلپ کرتی ہیں۔ اور یہ کیوبائڈل ایپیتھیلیم ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک سپیس نظر آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں گلومیرولر سپیس۔ جب فلٹریشن ہوتی ہے تو فلٹریشن کے بعد فلٹریٹ جو ہوتا ہے نا ہماری باڈی کا، وہ یہاں پہ تھوڑی دیر یہاں پہ اسٹے کرتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے جا کے کچھ جو ہمارے پاس یہاں پہ ری ابزارپشن ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے پاس باقی یورین بنتا ہے وہ آگے ہمارے پاس یہ لوپ آف ہینڈ میں چلا جاتا ہے۔ جب ہم نے نا کڈنی میں سے رینل پیرامڈز جو ہوتا ہے نا یہ رینل میڈولا میں لوکیٹڈ ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے پارٹس ہیں رینل میڈولا میں، رینل پیرامڈز کا۔ جب ہم یہاں سے نا ایک رینل پیرامڈز کو اٹھائیں گے اور اس کو ڈائسیکٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسٹرکچر بنے گی، اسے کیا کہتے ہیں، رینل پیرامڈ۔ اوورآل یہ ہمارے پاس کیا ہے، رینل پیرامڈز ہے۔ تو یہ رینل پیرامڈز میں ہم یعنی اس کو نیفرونز یہ جو ہوتے ہیں نا یہ سارے ہمارے پاس رینل پیرامڈز میں ہوتے ہیں، اور اس کو ہم اب دیکھیں گے نیفرون کی پوری اسٹرکچر کو۔ ہمارے پاس نا دراصل اس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک رینل کورٹیکس ہوتا ہے، ایک رینل میڈولا ہوتا ہے۔ کورٹیکس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آؤٹر پارٹ ہے کڈنی کا، اس لیے اسے کہتے ہیں رینل کورٹیکس۔ اور رینل میڈولا اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس انر پارٹ ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں، رینل میڈولا۔ اس میں اب ہم دیکھیں گے کچھ پارٹ ہمارے پاس نیفرونز کے جو ہوتے ہیں نا وہ رینل کورٹیکس میں ہوتے ہیں، اور کچھ پارٹ ہمارے جو ہیں وہ رینل میڈولا میں ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے یہ نیفرون ہے ہمارے پاس۔ نیفرون میں سب سے پہلے اب ہم نے دیکھی تھی پہلے کہ بلڈ ویسلز بھی ہیں اور بومن کیپسول بھی ہے، ان کو ملا کے ہم رینل کارپسلز کہتے ہیں ان کو۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا یہ اسٹرکچر نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے پاس پروکسیمل کنولیٹڈ ٹیبیول ہے، جہاں پہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ 80% ری ابزارپشن ہوتی ہے، جہاں پہ مائکروویلائی تھے، جہاں پہ ہمارے پاس کیا تھے، کیوبائڈل ایپیتھیلیل سیل تھے، تو یہ ہمارے پاس 80% ری ابزارپشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک اسٹرکچر نظر آ رہی ہے، یہ یو شیپ اسٹرکچر ہے، اس کو اس لیے کہتے ہیں لوپ آف ہینلے، مطلب یو شیپ اسٹرکچر ہے۔ اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا ڈسینڈنگ لوپ آف ہینلے، یہ اسینڈنگ لوپ آف ہینلے، اور یہ لوپ آف ہینلے آگے جا کے ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول میں جاتا ہے۔ ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول ہم نے ابھی بات کی تھی کہ ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول پہ ماکولا ڈینسا لوکیٹڈ ہوتا ہے جو کہ لو سوڈیم سینس کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول اوپن ہوتی ہے، ہمارے پاس کلیکٹنگ ڈکٹ اور
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगी, फिर कलेक्टिंग डक्ट होगी, और ये हमारे पास कलेक्टिंग जो डक्ट है हमारे पास, ये ओपन हो जाती है रेनल पेपिला में। रेनल पेपिला में भी ये भी एक यूरिन मैकेनिज्म है कि यूरिन कैसे जाता है हमारे पास आगे, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। और इसमें ना अभी ब्लड वेसल्स हम वो डिस्कस करते हैं कि ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं आपको। ये आर्टरी है हमारे पास, सिगमेंटल आर्टरी, सिगमेंटल वेन है, और लोब्यूलर आर्टरी होती हैं किडनी में, इंटरलोब्यूलर आर्टरी ये वाली है, और इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर वेन है हमारे पास। ये वाला पार्ट सारा रेनल कॉर्टेक्स है। अब हम ये देखेंगे कि रेनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट आते हैं और रेनल मेडुला में कौन कौन से पार्ट आते हैं। रेनल कॉर्टेक्स में हमारे पास हमने देखा कि ये हमारे पास रेनल कार्पसल आता है, और हमारे पास प्रोक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल आता है, और डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल जो है ना, और कुछ पार्ट जो है ना हमारे पास रेनल यानी डक्ट का भी, रेनल ट्यूब्यूल का भी कुछ पार्ट हमारे पास किस में आता है, रेनल कॉर्टेक्स में आता है। बाकी लूप ऑफ हैंडले की ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो होती है हमारे पास रेनल मेडुला में आती है, और उसके साथ रेनल यानी रेनल डक्ट जो है हमारे पास, कलेक्टिंग डक्ट जिसको कहते हैं, वो भी हमारे पास किस में आती है, वो भी रेनल मेडुला में आती है। ये स्ट्रक्चर हमने देख ली। अभी हमने ना नेफ्रॉन के बारे में बात की है कि नेफ्रॉन हमने ली थी रेनल पिरामिड से। ये देखें हमने इससे डाइसेक्ट किया था, ना हमने नेफ्रॉन्स को। जब यहाँ से डाइसेक्ट किया तो हमने इस स्ट्रक्चर में दिखाया है, इस वाले स्ट्रक्चर में, साथ वाली में। तो इस वाले स्ट्रक्चर में ये देखें नेफ्रॉन पड़ा हुआ है ना, ये यहीं से हमने यानी डाइसेक्ट किया था। अच्छा, इसमें ना ये नेफ्रॉन्स के सारे पार्ट्स हैं, यानी रेनल कॉर्पसल्स है हमारे पास, प्रोक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल्स है, और ये लोप ऑफ हैंड है, डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल है, यानी कलेक्टिंग डक्ट वगैरह ये ओपन हो रही है रेनल पेपिला में ओपन हो रही है। अच्छा, इसमें हम देखेंगे अब कि ये हमारे पास क्या है, रेनल कॉर्टेक्स है। हमने उधर भी बात की थी ना उस स्ट्रक्चर में भी, रेनल कॉर्टेक्स जो है ना आउटर पोर्शन है हमारे पास किडनी का, ये रेनल कॉर्टेक्स है, और ये इनर वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं रेनल मेडुला। और रेनल मेडुला में हमारे पास एंड में हमारे पास ये रेनल पेपिला होते हैं, रेनल पेपिला। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह हमारे पास यूरिन मैकेनिज्म है, यूरिन फिल्टर किस तरह, यूरिन ब्लड फिल्टर होता है तो यूरिन बनता है, यूरिन बन के कैसे कैसे किस किस रास्ते से जाता है, अब हम वो बात करते हैं। यूरिन हमारे पास जब ब्लड आता है यहाँ पर वाल एफरेंट से, यहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट हमारे पास